بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام کے دو انتہائی اہم موضوعات ہیں. ایک مغربی ذرائع ابلاغ کی پاکستان اور اسلامی دنیا کے بارے میں تعصب پر مبنی رپورٹنگ. خاص طور پر ہم ذکر کریں گے 2 جون 2019 کی بی بی سی اردو کی رپورٹ جو پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں نشر کی گئی، اور یہ بی بی سی نے اپنی ویب کے اوپر بھی جاری کی. اس رپورٹ میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں بہت مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا، حقائق کو مسخ کیا گیا، اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت جو ہے بہت ساری چیزوں کو جسے کہتے ہیں وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ بی بی سی اردو یا بی بی سی انگلش، جو دونوں بی بی سی ورڈ کا پارٹ ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کے بارے میں کوئی منفی رپورٹنگ کی ہے. اس سے پہلے بھی متعدد بار پاکستان کے بارے میں مختلف ایشوز کے بارے میں ون سائیڈڈ یعنی یک طرفہ طور پہ رپورٹنگ کی جاتی رہی. نہ صرف بی بی سی کا معاملہ بلکہ دیگر کئی مغربی ذرائع ابلاغ بھی جب بھی پاکستان اور اسلامی دنیا کے بارے میں کوئی ایشوز آتے ہیں تو ہمیں غیر جانبدار، شفاف اور جسے آبجیکٹیو رپورٹنگ کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی. اس کے اوپر بات کریں گے. اور پروگرام کے آخری حصے میں اس ہفتے جو انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، یعنی ایران کی جانب سے امریکی ڈرون کو مار گرایا جانا اور اس کے ممکنہ طور پہ خطے کی سلامتی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس ڈرون کو مار گرائے جانے کے واقعے کے اوپر جو میڈیا کی رپورٹنگ ہے وہ کیسی ہے، میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے. ان تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے، تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انتہائی ماہر پینل موجود ہے. ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. آغا اقرار ہارون صاحب، جرنلسٹ اور اینالسٹ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انصر بھٹی صاحب، طویل عرصے تک ڈپلومیٹک رپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں اور خارجہ امور اور سیکیورٹی کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالسراج صاحب، چیئرمین میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ بیریا یونیورسٹی ہیں اور ماہر ابلاغیات ہیں، میڈیا اینالسٹ ہیں. آپ تینوں حضرات کا شکریہ. آغا اقرار ہارون صاحب، پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ بی بی سی نے پاکستان کے بارے میں کوئی منفی رپورٹنگ کی ہو. آپ یہ بتائیے گا، بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے ساتھ طویل عرصے تک آپ انٹریکشنز کرتے رہے، تجزیے دیتے رہے، دیکھتے سنتے آ رہے ہیں، آپ نے ان پہ نظر رکھی ہوئی ہے. آخر یہ کیوں ہے؟ پاکستان کی کبھی کوئی اچھی سٹوری بی بی سی کو کیوں نہیں نظر آتی؟ بہت شکریہ. پہلی تو بات ہے وزیر صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑے سے میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں. میں رشیا ٹوڈے کے لیے کام نہیں کرتا ہوں، بیسکلی میں ڈی این ڈی نیوز ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں. تو وہ اگر ہو سکے تو اس میں آپ ایڈٹ کروا لیجیے گا. جی، بڑے اچھا آپ نے کویشچن کیے. لیکن اگر میں تھوڑا سا آپ سے ایک ایڈوانٹیج لے لوں اور میں یہ کہوں کہ صرف پاکستان کے بارے میں نہیں بلکہ بی بی سی کی جہاں تک بات ہے، بی بی سی کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ مجھے ڈے بائی ڈے جو ہے وہ کرنچز میں جاتی نظر آ رہی ہے. اور بی بی سی تقریباً ہر 1 مہینے بعد یا 2 مہینے کے بعد ہمیں معذرت کرتا نظر آتا ہے، اور صرف اسلامی ممالک یا پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ودن یو کے اور ایون ایسٹرن یورپ میں بھی، سینٹرل ایشیا میں بھی اور ورلڈ ایٹ لارج میں بھی. تو بی بی سی کا کوئی خاص جو اس وقت پرابلم ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی کا ایشو چل رہا ہے. اور واقعی آپ نے بڑی اچھی بات کی. ویسے ہی ان کی جو اینک ہے پاکستان کو دیکھنے کی وہ ہمیشہ سے ایک رہی ہے، ایک ہمارے لیے ہوتی ہے، ایک انڈیا کے لیے ہوتی ہے. 2 علیحدہ ان کے پاس گلاسز ہیں. اور اگر وہ ایک سٹوری ایسے بناتے ہیں، دیکھیں میں نے جیسے کہ آپ نے کہا ساری عمر کام کیا انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، نیشنل میڈیا میں بھی کام کیا، لیکن ہم سٹوری پہلے ڈھونڈتے تھے، یہ ہمارے پاس آتی تھی. ہم سٹوری بنا کر اس کے سورسز نہیں ڈھونڈتے تھے. اگر آپ بی بی سی کی رپورٹنگ دیکھیں تو بی بی سی نے پہلے ایک پورا سناپسس تیار کیا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک نیریٹو ہوتا ہے، اس میں فلرز ہوتے ہیں. وہ فلر آپ جو ہے بھٹی صاحب کو فلر کے دور میں ڈھونڈ لیں گے، ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈ لیں گے، مجھے ڈھونڈ لیں گے، آپ کو ڈھونڈ لیں گے، آدھا 1-2 فکرے آپ کو ڈال دیں گے فلر کے طور پہ. باقی ایک نیریٹو انہوں نے پہلے تیار کیا ہوتا ہے ایک سٹوری کسی کے خلاف. یہ اس میں تو شک ہی نہیں ہے. چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. یہ پرانی بات نہیں، میں یعنی کہ صدیوں بات پرانی نہیں کر رہا ہوں. یہ مارچ کی بات ہے. 28 مارچ کو اسی سال 28 مارچ کو بی بی سی کو جو فارمر پریزیڈنٹ یوکرائن کے تھے پیٹرو پوروشینکو، ان سے نہ صرف معذرت کرنا پڑی بلکہ انہیں ڈیفیمیشن منی دینا پڑی، کیونکہ ان کی سٹوری ٹوٹلی بیس لیس سٹوری تھی.
وہ سٹوری ایک کمرے میں بیٹھ کے خیالی پلاؤ کے طور پہ بنائی گئی تھی اور وہ چلا دی گئی تھی. اور اس کے بعد الیکشنز تھے, کیونکہ یہ کیوں کیا گیا, کیونکہ الیکشنز ان کے آنے تھے. بہرحال الیکشن سے کچھ دن پہلے ہی پوروشینکو صاحب آلموسٹ وہ کیس جیت گئے, اور بی بی سی نے کہا کہ ہم تیار ہیں, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں معافی دی جائے اور ہم آپ کو ڈیفیمیشن کے پیسے دینے کو تیار ہیں. یہ بات میں مارچ کی کر رہا ہوں, اس سے پرانی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ایک ہر 2 مہینے بعد ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے. ریسنٹلی آپ اس سے پہلے چلے جائیں, یہ جو کامن ویلتھ کی میٹنگ ہوئی تھی, شری لنکن پریزیڈنٹ صاحب تشریف لا رہے ہیں اور بی بی سی لائیو بار بار کہی جا رہا ہے کہ مسٹر مودی از کمنگ, مسٹر مودی از کمنگ, مسٹر مودی شیکنگ ہینڈ. اور یہ تمام تر انفارمیشن کے کون گیسٹ کی کتنی اسپیچ کتنے بجے سب چیزیں, لیکن جان بوجھ کے کہہ لیں یا بیسکلی کریڈیبلٹی کرائسس میں آپ کو بتا رہا ہوں کرنچز میں ہے. بی بی سی کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈیٹوریل بورڈ نہیں رہا ہے جس کو سیربین کو سن کے میں بڑا ہوا تھا بچپن میں یا آپ جوان ہوئے تھے. ایک زمانہ تھا سیربین سننے کے لیے دنیا بیتاب ہوتی تھی. بالکل انصر بٹی صاحب دیکھیے, انہوں نے بڑی بات کی کہ ایک زمانے میں جب بی بی سی اردو کی خبر ہوتی تھی تو پاکستان میں ایک مزدور کارکن بھی کہتا تھا بی بی سی کی خبریں جھوٹی نہیں ہو سکتے. آپ سے خاص طور پہ آپ اس رپورٹ کے اوپر فوکس کیجئے کہ پاکستان میں کون سی ایسی خوفناک انسانی حقوق کی صورتحال ہے جو ہمیں تو ایسی نظر نہیں آ رہی اور بی بی سی کو وہ نظر آ گئی. کون سی باتیں انہوں نے اس رپورٹ میں کہی ہیں جو زمینی حقائق سے متصادم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے درست فرمایا کہ کسی زمانے میں بی بی سی کی کریڈیبلٹی, بلکہ ہم جب بچپن میں خود بھی بی بی سی کو بڑا کریڈیبل ایک میڈیا سمجھتے تھے کہ اس پہ جو خبر نشر ہوتی ہے وہ درست ہے. لیکن آغا صاحب نے جن پوائنٹس کی طرف نشاندہی کی ہے ان سے ایگری کرتے ہوئے, دیکھیں پاکستان کی آرمی نے جو پاکستان میں قیام امن کے لیے کوششیں کی ہیں, خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں, وہ دنیا کو کچھ اچھی نہیں لگ رہی. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے وزیرستان میں ہم نے آپریشن شروع کیے ہیں عوام لانے کے لیے, مسلسل پاکستان کے افواج کے خلاف اور گورنمنٹ کے خلاف ایک پروپیگنڈا سیل حرکت میں آیا ہوا ہے. اب اس پرٹیکولر رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایسی چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں جن کا کوئی گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی توق نہیں بنتا. اب جو ڈوزیئر پاکستان نے سبمٹ کیا اس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ دیکھیں بی بی سی کے کورسپونڈنٹ نے ون سائیڈڈ سٹوری چلائی. نارملی آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں, ہم بھی ساری عمر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, جب کوئی اس طرح کی سٹوری دینی ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کا ویو نہیں لیا جاتا نا, وہ ایک ون سائیڈڈ چلانا ہوتا ہے اور وہ ڈیلیبریٹ ہوتا ہے اور انٹینشنل ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو اس سٹوری سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا پری پلانڈ ہے, انٹینشنل تھا. اس کے پیچھے اب کیا محرکات ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا, بٹ اٹ واز این انٹینشنل موو اور ارادتاً ہٹ کیا پاکستان کو. بات وہی ہے, کرکس آف دا میٹر یہی ہے کہ ان کو جو امن آتا نظر آ رہا ہے ٹرائبل ایریاز میں وہ ان کو پسند نہیں ہے. جیسے آغا صاحب نے کہا کہ بی بی سی کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ مسلسل ایروڈ ہو رہی ہے, اور یہ پاکستان نہیں باقی دنیا کے بارے میں دنیا کے دیگر بڑے بڑے ایشوز کے اوپر بھی وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آج وہ پڑھ رہا تھا بی بی سی کی ہسٹری. 1953 میں ان کے ایک نیوز کاسٹر نے کیا کیا کہ اس نے رات کو جب بلیٹن پڑھا تو اس میں اس نے ایک ورڈ ایگزیکٹلی استعمال کیا. اب وہ اشارہ تھا اس وقت کے شاہ فرحان کے لیے, ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب میں یہ ورڈ بولوں گا تو آپ سمجھنا کہ جب میں کو کروں گا تو برٹن اس کو سپورٹ کرے گا. اس پہ بڑی انویسٹیگیشن ہوئی, وہ بعد میں پروو بھی ہوا کہ انہوں نے یہ ڈیلیبریٹلی یہ کام کیا. یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ یہ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں, ایون یہ گورنمنٹ کو, حکومتوں کو ٹاپل کرنے میں بھی یہ بی بی سی ہو فار دیٹ میٹر امریکن کچھ چینل ہیں ان کا یہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو لایا. اس کا بہت ساری ایگزامپلس ہیں. فار ایگزامپل 1986 میں امریکہ نے لیبیا پہ بومنگ کی اور اس میں ان کے جو کنزرویٹو پارٹی تھی اس نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ آپ نے یہ غلط کیا. بی بی سی نے اس پہ بھی رپورٹ چلا دی. بعد میں وہ بیک فائر کیا اس رپورٹ میں.
وہ انہوں نے امریکی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے کہنے پہ خبر ریلیز کی. اور اس کیس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹرائبل ایریا والے کیس میں بھی کچھ اس قسم کا کنیکشن ہوگا کہ کوئی کسی نہ کسی ملک کا کوئی سیکیورٹی آپریٹرس انوالو ہوگا جس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس طرح کی خبر چلے اور پھر اب وہ ورلڈ وائڈ اس کو پاکستان کو گرل کرنے کی کوشش کریں. تو میرے خیال میں بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو ڈیفیم کرنے کی ایک کوشش ہے. اور پاکستان نے بڑا مؤثر ایک ڈوزیر تیار کیا ہے اور ان کو بھیجا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہر سطح پہ پرسو کیا جانا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے انہیں کوئی سبق حاصل ہو کہ یہاں پہ کوئی اتھارٹیز بیٹھی ہیں, نوٹس لیتی ہیں. یہی سوال آپ سے ڈاکٹر عبدالسراج صاحب, ڈوزیر پہلی مرتبہ, اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک ہلکی پھلکی پریس ریلیز ریبٹل چلا جاتا تھا, وہ بھی لندن میں جو پاکستانی ہائی کمیشن کا پریس سیکشن ہے وہ ایشو کر دیتا تھا. پہلی مرتبہ ایک مکمل ڈوزیر بنایا گیا ہے, تمام حقائق اعداد و شمار اس میں دیے گئے ہیں, اور یہ کسی عام سے ادارے کو نہیں دیا گیا, آف کیم کو بھجوایا گیا ہے, جو آفس آف کمیونیکیشن ہے, برٹش جو میڈیا ریگولیٹر ہے اس کو بھجوایا گیا ہے. کتنا اہم سمجھتے ہیں آپ اس پاکستانی ڈوزیر کو, اور جو حکومت پاکستان کی جانب سے اس ڈوزیر میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بی بی سی معافی مانگے اور حقائق کو درست کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ریکارڈ سے اس رپورٹ کو حذف بھی کرے, تو آپ ان تینوں پہلوؤں پر کیسے روشنی ڈالتے ہیں؟ میں اپنے جو دوست تھے انہوں نے آلریڈی بہت بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا, آغا صاحب نے اور بٹی صاحب نے, اور میں سمجھتا ہوں چونکہ اس بی بی سی رپورٹ میں بہت سیریس ایلیگیشن ہے اگینسٹ دی آرمی, اور چونکہ ایک پروفیشنل آرمی ہے اور ایک سکسیسفل آرمی ہے, اور ہم آلریڈی ایک ٹیررزم کے اینڈ پہ اب پہنچ چکے ہیں, اور افغانستان میں بھی کسی طریقے سے ایک پوزیشن ہم نے لیا ہوا ہے اور اس میں ہم کافی سکسیسفل رہے اپنے نریٹیوز میں. تو یہ نریٹیوز کبھی بھی ویسٹ کو پسند نہیں ہے. آپ خود بھی ایک استاد ہیں, میں بھی ایک استاد ہوں. ہم جب اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اورینٹلزم اور آکسیڈنٹلزم. اورینٹلزم آکسیڈنٹل سے مراد یہ ہے کہ جو ویسٹ ہے اور ویسٹ کا جو میڈیا ہے, ان کی جو پوری سوسائٹی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ایشینز ہے, جو عربز ہے, یہ بیوقوف لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو ٹیکنالوجیکلی یہ لوگ ہی نہیں ہے, یہ بس صرف ان کو سروس کے طور پہ رکھا جائے, ان کو لیڈرشپ ان کے حوالے نہ کیا جائے. یہ مینٹلٹی بی بی سی میں اب آ چکی ہے, اور اسپیشلی پاکستان ایک لیڈرشپ کے طور پہ ایمرج ہوا ہے, اسپیشلی ان دی وار اگینسٹ ٹیررزم ان افغانستان اسپیشلی ایشوز میں. تو چونکہ وہ اورینٹلزم اور آکسیڈنٹلزم کا کہ اس اینڈ دیم کا جو اپروچ ہے, وہ ابھی تک مجھے اس کمپلیٹ رپورٹ میں نظر آ رہا ہے کہ ان کو پاکستان کی اچھی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے. پاکستان کو صرف ملائن کیا گیا, ڈیفیم کیا گیا. اور جب بھی آپ وار جرنلزم کرتے, ڈیزاسٹر جرنلزم کرتے, یا آپ رائٹس جرنلزم کرتے, جلسے جلوسوں کی جرنلزم کرتے, تو آپ کو ایک انٹیگریٹڈ وائڈر کانٹیکس میں رپورٹنگ کرنی پڑتی. صرف ایک دو لوگوں سے جو آپ کے لوگ ہیں ان سے آپ رائے لے کے, ان سے انفارمیشن لے کے, اور ان کو بیس بنا کے آپ رپورٹ دینا ایک بڑے آرگنائزیشن کے لیے جو بی بی سی اور سی این این ہے, یہ زیب نہیں دیتا ہے. یہ ایکوریسی اور امپارشلٹی اور جو بنیادی اصول ہیں غیر جانبدار رپورٹنگ کے, اس کے خلاف ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, سینئر ڈیفنس اینالسٹ. جنرل صاحب, پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بی بی سی کی 2 جون کی رپورٹ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں, جس میں پاکستان آرمی پر بہت بیس لیس, بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو, اور جو پاک فوج نے آپریشنز کیے ہیں پاسٹ میں سیکیورٹی کے حوالے سے, امن و امان کی بحالی کے حوالے سے, دہشت گردوں کے خلاف, آپ فوج کے ساتھ بڑے طویل عرصے تک ایسوسیٹڈ رہے, کیا پاکستان آرمی ان آپریشنز میں انسانی حقوق کا کتنا خیال رکھتی ہے؟ دیکھیں, جو جن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. بی بی سی کو یہ نہیں پتا کہ یہ چاہے نارتھ وزیرستان ہو, چاہے سوات ہو, فاٹا کا کوئی بھی, ایکس فاٹا کا کوئی بھی حصہ ہو, ان کے لوگ باقاعدہ فوج پاکستان میں شامل ہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, جو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, مرتے ہیں, زندہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم انہیں کے اوپر زیادتیاں شروع کرتے ہی پاسبل نہیں ہے. دیکھیے, ہم بی بی سی کی رپورٹ سے کم از کم میں سرپرائز نہیں ہوں. یہ ہمیں پتہ نہیں کیوں حیرت ہوتی ہے. ہمیں تاریخ تھوڑی سی پڑھنی چاہیے. یہ برٹش میڈیا اور جو امریکن میڈیا آج کل, پرٹیکولرلی ویسٹرن میڈیا, سارا ہی جو ہے
وہ ایک خاص نیریٹو پہ کام کرتا ہے. اور بی بی سی نے اگر یہ بات کی ہے کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے یہ, اور آپ یہی دیکھ لیجیے کہ وائس آف امریکہ جب اس انسیڈنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے 1 گھنٹے کے بعد وائس آف امریکہ نے سروے شروع کرا دیا تھا کہ جی پاکستان فوج کو نارتھ وزیرستان سے نکل جانا چاہیے. یہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں ایک نیریٹو کا حصہ ہے. یہ پاکستان میں عوام کو اور فوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش میں ہے. اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو DISPR نے بات بھی کی تھی اور بڑا واضح انہوں نے کیا تھا کہ یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ جو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے, NGOs بنا کے کچھ قسم کی چیزیں, تاکہ پاکستان کے اندر سے ایسی آواز اٹھائی جائے جو پاکستان کی ہر اس چیز کو نشانہ بنائے جو پاکستان کی مضبوطی اور پاکستان کی بہتری کی طرف گامزن ہے. برٹش میڈیا کی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں. 1971 کی انہوں نے ایک فوٹو شائع کی تھی اخبار میں, جس کے بعد سب وائرل ہو گیا کہ پاکستان کی افواج ظلم ڈھا رہی ہیں وہاں پہ مشرقی پاکستان میں. یہ جسور کا واقعہ ہے, اور تصویر میں دکھایا گیا تھا کہ کوئی تقریباً 12-14 سفید شلوار قمیض میں پہنے ہوئے لوگ نیچے لیٹے ہوئے ہیں, جن کو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو مار دیا گیا ہے, اور کچھ لوگ رائفلیں اور وردیاں پکڑے کھڑے ہیں ان کے اوپر, اور کہا تھا کہ مغربی پاکستان کی فوج ہے. تو چونکہ ہمارے لوگوں نے تصویر دیکھی نہیں تھی اور صرف یہ بات سنی تھی تو چل پڑے اس طرف. بنگالی تو شلوار قمیض پہنتا ہی نہیں ہے, وہ نیچے جو لیٹے ہوئے تھے وہ جسور کی ہے رپورٹ, وہ پٹھان تھے بیچارے جو وہاں پہ جا کے 47 سے پہلے کے آباد تھے, ان کو پکڑ کے انہوں نے مار دیا. اور اوپر جو کھڑے ہوئے تھے یہ وہ بنگالی سولجرز تھے جن کو ہم لوگوں نے خود ٹرین کر کے فوجی بنایا ہوا تھا. اور یہ بعد میں شرمیلا بوس نے اپنی کتاب میں بھی اس کو واحد کیا کہ یہ غلط قسم کی رپورٹنگ کر کے ایک نیریٹو کو سپورٹ کر کے پاکستان کے اور پاکستان فوج کے خلاف ایک نفرت کا دیوار کھڑی کر دی گئی. اور جو آج تک ہمارے جو ناسمجھ دوست ہیں وہ آج بھی پاکستان کو اور پاکستان کی افواج کو الزام ٹھہراتے رہتے ہیں. تو پاکستان کی فوج ایک اسلامی ملک کی فوج ہے. اس میں یہ نہیں کہ سب فرشتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ جس کا ایک کیریکٹر ہو اس فوج کا, اس فوج کو اپنے کیریکٹر کے خلاف کوئی کام کر سکے. یہ پاکستان کی عوام کی فوج ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ ہمیں کتنی محبت ہے ہمارے عوام کو پاکستان کی فوج سے. ہم عوام سے ہیں بھائی. یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو فوج میں جاتے ہیں. آپ دیکھیے اگر آج بھی پاکستان میں سروے کروائیں گے تو ہر چوتھا 5واں آدمی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فوج سے لنکڈ ہے. تو آپ کیسے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ افواج پاکستان اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں سے اپنے ہی لوگوں کو کسی طریقے سے زیادتی کا نشانہ بنائے. تو یہ مجھے میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں, مجھے سرپرائز نہیں ہے. یہ خاص ایک ایجنڈے کے تحت جو کام ہو رہا ہے, ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ہمارا جو میڈیا ہے جو ابھی اس پہ کردار ادا کر رہا ہے, اس میں جو ہمارے صاحب علم لوگ ہیں, جو صاحب قلم لوگ ہیں, ان سب کو یہ بات سمجھ کے ہی لکھنی چاہیے. یہ بات بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے سینئر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ہم مختصر بریک, اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں BBC اردو کی 2 جون کی پاکستان کے بارے میں انتہائی ون سائیڈڈ اور تعصب پر مبنی رپورٹ کی. ڈاکٹر عبدالسراج صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کے اندر جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئیں؟ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان ایئر فورس نے وہاں پر بہت بمنگ کی اور بڑی تعداد میں سویلینز کو ہٹ کیا. تو اصل حقائق کیا ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے جبکہ پاکستان آرمی جب جن کو اپروول ملی ہماری نیشنل اسمبلی سے اور تمام پولیٹیکل جو ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے اپروول دی, باقاعدہ گورنمنٹ نے گو ہیڈ دیا, اور اس کا تھا کلیئر ہولڈ بلڈ اینڈ ٹرانسفر. ٹھیک ہے نا, یہ ماٹو تھا, یہ آبجیکٹو جو ہم نے حاصل کر رہے تھے. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ایئر سٹرائک ہو رہا اور اپنے لوگوں کے اوپر جناب ڈسکریمنیٹ کولیٹرل ڈیمیج کے ساتھ آپ فائرنگ کر رہے ہیں؟ یہ لوگ بھول گئے ہیں جب یہاں پہ ڈرون اٹیک آ رہے تھے اور
ادھر ان علاقوں میں کولیٹرل ڈیمیجز ہو رہے تھے، اس وقت BBC کہاں تھی، وہ رپورٹس کہاں تھے، CNN کہاں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک نقطے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ صرف پاکستان آرمی کو ملائن کرنے کے لیے رپورٹ نے اشارہ کیا. اس میں بہت زیادہ ایسے رپورٹ ہے. انہوں نے ISPR نے ریکویسٹ کی، ایک بندہ DI خان جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، انہیں وہ روک رہے ہیں، بھئی ہمارے ساتھ بات کریں، ہماری انفارمیشن آپ حاصل کریں. وہ بالکل سن نہیں رہے، اور وہ ون سائیڈڈ اپروچ کے ساتھ، ون سائیڈڈ مائنڈ کے ساتھ انہوں نے پہلے سے یہ فکس کیا ہوتا ہے ایجنڈے کے ساتھ یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے، اور ایجنڈا یہ ہے پاکستان آرمی کو ملائن کرنا. جی بٹی صاحب، انہوں نے بڑا اہم نقطہ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اس کورسپونڈنٹ تک وہ براہ راست رسائی تھی، ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم سے آپ رجوع کریں، ہمارا نقطہ نظر لیں، آپ کو ہم اور ایریاز تک لے جاتے ہیں. لیکن اکثر اس میں سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر مغربی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ایسے علاقوں تک جہاں ان کی رسائی نہیں ہوتی لوکل پاکستانی صحافیوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ کوئی صورتحال ہو تو اس میں پاکستانی صحافی جو ہیں وہ ان کا کردار متنازع ہو، اور جو انفارمیشن ہے اس انفارمیشن کی ایکوریسی وہ پہلے ہی بات کر چکے ہیں یک طرف ہے. آپ اس پہلو کو کیسے دیکھتے ہیں کہ تمام تر آفرز رسائی کہ پاکستان کا موقف لیا جائے، سیکیورٹی فورسز کا لیا جائے، وہ بھی نہیں لیا گیا، اور پھر ایسے علاقے تھے جہاں پہ جانے کی اجازت نہیں تھی وہاں تک وہ کورسپونڈنٹ پہنچ بھی جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ سارا کچھ آپ تب کرتے ہیں جب آپ نے ایک بیلنس رپورٹ تیار کرنی ہو. جب آپ نے ون سائیڈڈ رپورٹ لکھنی ہے اور آپ نے ایک ایجنڈے کے تحت لکھنی ہے تو آپ یہ کچھ بھی نہیں کرتے نا. اگر آپ لوکل کانٹیکٹ کو کوئی آپ ہائر کرتے جس طرح آپ نے بتایا اور افغان وار کے دوران اور یہ سارا کچھ ہوتا بھی رہا تو اس سے تو وہ پھر ایکسپوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا. تو ایسی سٹوریز جو پلانٹڈ ہوتی ہیں ایجنڈا کے تحت کی جاتی ہیں وہ اس میں اس قسم کے رسک نہیں لیتے. تو اس لیے انہوں نے یہ ایک سولو فلائٹ لی اور ایک ون سائیڈڈ انہوں نے سٹوری تیار کی. واپس آتے ہوئے کہ یہ BBC کی کچھ رپورٹ جو بیک فائر ماضی میں ہوئی ہیں، ایک آدھ واقعات میں آپ کو مزید شیئر کروں کہ 2003 میں آپ کو یاد ہوگا کہ عراق کی وار کے دوران بڑا پروپیگنڈا تھا کہ اس کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار. وہ اتنا میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن نکلا کچھ بھی نہیں. لیکن ایک ایسی انہوں نے ہائپ کریٹ کر دی کہ جو الائیڈ فورسز تھی ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ وہاں اٹیک کر دیتی، جو انہوں نے کیا، اور پھر سب نے دیکھا کیا ہوا. اس کے بعد 2010 میں ایتھوپیا پہ ایک انہوں نے سٹوری کی جس پہ انہوں نے ایتھوپین گورنمنٹ پہ الزام لگایا کہ جو چیریٹی کا پیسہ یہ دنیا سے لیتے ہیں یہ اپنے ویپنز خریدنے پہ استعمال کرتے ہیں. وہ سٹوری بیس لیس تھی. ایتھوپین گورنمنٹ نے اسی طرح ڈوزیئر ایک تیار کیا، بھیج دیا، اور اس پہ BBC کو اپالوجائز کرنا پڑا. کئی دن تک وہ اپالوجی چلتی رہی کہ یہ سٹوری غلط کی ہے. اس کے بعد انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ ویسٹرن میڈیا بڑے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے پروپیگنڈا کو پھیلایا جائے اور نئے نئے طریقوں سے لوگوں تک پہنچایا. اب آپ آج کا نیو یارک ٹائمز دیکھیں، اس کے فرنٹ پیج پہ ایک سٹوری ہے در آدم خیل کے بارے میں. اچھا، وہ سٹوری شروع کرتے ہیں بڑے ہیومن ٹچ دیا اس میں کہ وہاں ایک لائبریری کھول دی گئی ہے، پہلے اسلحے کی دکان ہوتی تھی اب لائبریری بن گئی ہے. بڑی رپورٹ وہ مشہور ہوئی ہے، بالکل بڑی اور لائبریری ان در آدم خیل. آج بڑا اس نے پورا ایک کوارٹر پیج کا آرٹیکل اس میں چھپا ہے، پاکستانی رپورٹر نے لکھا ہے. اب وہ ساری رپورٹ انہوں نے تیار کی اور پورا ہیومنسٹک اس کو وہ اس کا جو پہلو اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں جا کے انہوں نے وہی کام کیا جس کے لیے میرے خیال ہے وہ سٹوری تیار کی گئی. اینڈ پہ شرارت. اور وہی جو BBC نے کام کیا وہی انہوں نے باتیں کسی کے منہ میں ڈال دی، کسی کے منہ میں ڈال دی. کسی کو انہوں نے انٹرویو کیا لوکل، اچھا جی آپ کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے جو باتیں کی وہ لکھتی. یعنی اتنا سوفسٹیکیٹڈ اب وہ پروپیگنڈا ان کا ہو چکا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ بڑا وہ سلو پوائزننگ کرتے ہیں اور اس طرح پینیٹریشن کرتے ہیں بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اینگلنگ. اب اینگلنگ کیسے، یہی آغا صاحب انہوں نے کہا بڑا زبردست کہ سلو پوائزننگ. جی بھٹی صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا سلو پوائزننگ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا سے جو وارز ہیں وہ یقینی طور پہ دماغوں میں زہر بھرنا، اوپینین کو بالکل جو ہے وہ پراگندہ کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب خیالات. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ کا مقابلہ آج تک ہم 57 مسلم کنٹریز نہیں کر سکے.
ہمارے پاس ایسا موقر معتبر الیکٹرانک میڈیا نیوز پیپر، ہمارا ایسا نیوز پیپر نہیں جو نیو یارک ٹائمز کے مقابلے پہ آ سکے، واشنگٹن پوسٹ کے مقابلے پہ آ سکے، بی بی سی اور سی این این کے لیول پہ الجزیرہ ٹیلی ویژن آیا لیکن اسے بھی متنازع بنا دیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہوگا ایک زمانے میں جس ٹی وی کا آپ نے نام لیا اس کا میں پاکستان میں ان کے ساتھ کام کر سکا ہوں. یہی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک اگر ٹی وی چینل بنا انگریزی کا جو آپ دے سکتا تھا، اس کو اس پورے ملک کو ہی جو ہے جی سی سی کی تمام کنٹریز نے جو ہے اس کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. تو آپ کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں، کس مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں اور کس مسلم برادرہڈ کی بات کر رہے ہیں؟ جہاں لفظ برادرہڈ آتا ہے مسلمانوں میں وہ چیز بین کر دی جاتی ہے یا سینکشنز لگا دی جاتی ہیں اس کے اوپر. ایک چیز انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی بٹی صاحب نے، اگر آپ 2 منٹ مجھے دے دیں. بات یہ ہے کہ رجیم چینج جو ہے وہ ہمیشہ بی بی سی اور وائس آف امریکہ، مشال اور ریڈیو اور اپنا آزادی ریڈیو، یہ 4 مین کمپوننٹ ہیں حکومتیں الٹوانے کے. ایگزیکٹلی 4 کمپوننٹ آپ کو بتا رہا ہوں، مشال، آزادی، بی بی سی اور وائس آف امریکہ، اور ابھی سے فاکس بھی شامل ہو چکا ہوا ہے. سی این این میں ابھی بھی ایک بیلنس ہے. یہ 4 جب یہ شروع کرتے ہیں نا کام، اور اپنا یعنی کہ این وائی ٹی وغیرہ کی بات کریں، ٹائم بہت کم ہے. آخر میں صرف ایک بات کروں گا، سٹوری تیار ہوتی ہے سٹوری جو سوچا ہوتا ہے، جو نیریٹو ہوتا ہے، سٹوری نہیں نیریٹو، فلرز ہوتے ہیں صرف آپ کا لے لیا میرا لے لیا. یہی بات میں نے شروع کی تھی. آخر میں ایک بات کہوں گا، میں گورنمنٹ آف پاکستان سے 26 سال سے اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یہ جو ہے کہ اپنا کورسپونڈنٹ جو سٹنگر سے ایک زمانے میں ہم کراتے تھے، ان کی کوئی ایکریڈیٹیشن کا سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس. ہر بندے کا منہ اٹھتا ہے وہ ایک سٹنگر بن جاتا ہے بی بی سی کا یا وائس آف امریکہ کا، اور یہاں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون ہے وہ بندہ. اس کی ویریفیکیشن کا کوئی پروسیس نہیں، آپ کوئی چیز ایکریڈیٹیشن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں آج بھی سینٹرل ایشیا میں ایک شخص بھرتی نہیں کر سکتا ہوں اپنا بٹی صاحب جب تک مجھے وہاں کے منسٹری آف انفارمیشن کو نہ لکھوں. کوئی بندہ اگر میرے لیے کام کرے گا he would be arrested without verification and without accreditation. ڈاکٹر عبدالسراج صاحب، مغربی ذرائع ابلاغ کے ساتھ آپ نے بہت انٹریکشن کیا، ان ممالک کے دورے بھی کیے، امریکہ میں بھی ذرائع ابلاغ کے جو آفیسز ہیں ان کا بھی آپ نے دورہ کیا. جب آپ ان سے انٹریکشن کرتے ہیں تو کس حد تک آپ کے بیانیے کو قبول کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ میں نے کہہ دیا کہ وہاں جو ایڈورڈ سعید کا جو فارمولہ ہے، اس کی جو تھیوری ہے اورینٹلزم اور آکسیڈنٹلزم، جب ان کے کیمرے اسلام آباد میں آتے ہیں تو ان کو کٹاریا پل نظر آتا ہے، ان کو مارگلا خوبصورت کبھی بھی نظر نہیں آتا ہے. تو وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی جو کامیابی ہے، بہت خوبصورت بات کی، کٹاریوں پل نظر آتا ہے، اسلام آباد دی کیپٹل نہیں نظر نہیں آتے ان کے کیمروں میں. تو میں وہ آپ کو یہی بتاؤں کہ یہی سوچ ہے، ان کے کیمروں کی بھی یہی سوچ ہے، ان کی کلموں آپ کا بیانیہ وہ بالکل نہیں سیریسلی نہیں، وہ لے ہی نہیں رہے آپ کی. جی ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رواں ہفتے ایک اور انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک مرتبہ پھر عروج پہ ہے، اور ایران نے امریکہ کا ایک انتہائی ہائی ٹیک ڈرون مار گرایا ہے. اور اس ڈرون کو مار گرائے جانے کے بعد امریکی فضائیہ کے جو طیارے ہیں انہیں حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ ایران پر حملہ کریں. تاہم جب یہ طیارے جو ہیں وہ فضا میں بلند ہوئے تو پھر فوری طور پر امریکی صدر نے ایران پر حملے کا حکم واپس لیا. یہ جو سچویشن ہے، تازہ ترین جو صورتحال ہے اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، پاکستان کا کیا ممکنہ طور پر رول ہوگا. لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کیا. جی آغا اقرار ہارون صاحب، یقینی طور پہ اگر ڈرون آیا تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی حدود میں تھا، جبکہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی واٹرز میں تھا. تو ڈرون تو ایک ویسے پائلٹ کے بغیر ہے، اور اکثر دنیا کے کئی ممالک میں ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ کئی ممالک دیکھتے ہیں کہیں سے ڈرون آ رہا ہے. ابھی آپ نے سعودی عرب اور یمن میں بھی دیکھا ہے کہ یمنی فورسز نے کئی سعودی ڈرون جو ہیں وہ مار گرائیں، اور سعودی فورسز نے کئی یمنی ڈرونز جو ہیں وہ مار گرائیں. پاکستان میں یہ واقعہ ہوتا رہا کہ ٹرائبل ایریاز میں جو امریکی ڈرونز تھے وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے شوٹ ڈاؤن کیے ہیں. تو ایک ڈرون کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ کیا جائے؟
دیکھیے امریکہ کو حملہ کرنے کے لیے ایک ریزن ٹو بلیو چاہیے ہوتا ہے. تمام کا تمام جو ہے مڈل ایسٹ تباہ کر دیا گیا ایک لفظ کے ساتھ, وی ہیو ریزن ٹو بلیو کمپلیٹلی. آپ کو یاد ہوگا وہ دے آر فائنڈنگ اے ریزن ٹو ڈو اٹ, بلیو سے آگے. اسٹریٹ آف ہورمز کو بلاک کرنے کی بات ایران نے کی, اور وہ شاید میرا ذاتی خیال ہے ایز اے اینالسٹ ایران کو نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ ایران نے ایک موقع فراہم کیا امریکہ کو کہ وہی لفظ بعد میں امریکہ ایران کے خلاف ایکسپلائٹ کرتا رہا. جہاں تک ڈرون کی بات ہے, وہ اگر ایران کی واٹر ایریا میں نہیں بھی تھا تو وہ کیوں تھا وہاں پہ, کس کو کس مشن پہ تھا, کس مشن پہ تھا وہ, کس کی میرا مقصد ہے پائریسی اس کو یعنی کہ اسپائنگ کر رہا تھا. وہ تو بالکل اگر آپ دیکھا جائے جو ایران نے ریلیز کی ہے فوٹیج اپنے ڈیزائن کی, اس کے مطابق تو وہ پاکستان کی بھی جو پانی ہے اس کے قریب سے بھی گزر کے ٹرن لیا تھا, اسے واپس کر کیا رہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے تو پاکستانی واٹرز میں بھی اگر کوئی ہماری اسٹریٹجک موومنٹ تھی وہ بھی انہوں نے کیپچر کی ہوگی. تو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا کر رہا تھا اس ریجن میں. پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ جو چھوڑے نا کہ وہ پانی کے ادھر تھا, یہ پانی کے ادھر تھا, وہ کس کے پانی میں تھا. جہاں تک بات ہے یہ ایران کی اور آگے سچویشن کی, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑی کسی اس وقت سے بچائے, کیونکہ اس دفعہ امریکہ نے حملہ نہیں کرنا ہے, امریکہ کے حواریوں نے حملہ کرنا ہے جو مسلمان ممالک ہیں GCC کے, اور اس میں پاکستانی پوزیشن بڑی سخت عجیب ہو جانی ہے ہمارا نیبر, حملہ کرنے والے ہوں گے ہمارے قریب ترین دوست, اور وہ بھی اسلامی امہ کے علاوہ قریب ترین دوست جس کی صبح سے لے کے شام تک ہم کہتے ہیں کہ ان کی محبت میں ہماری جانیں قربان. تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ مجھے تو اس چیز کا خدشہ ہے. میں نے آپ کو تو اچھی طرح یاد ہے, میں نے افغان وار کور کی ہے, میں نے عراق وار کور کی ہے. جنگ کیا ہوتی ہے, اللہ معاف کرے اس ریجن کو کسی جنگ سے دور رکھے, اور یہ دوسری جنگ اگر خدا نہ خاصا پاکستان کی سرحد سے شروع ہو گئی تو پھر یہ پاکستان کے لیے سی پیک سو پیک بہت پیچھے رہ جائے گا. بہت سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایمبیسڈر ریٹائرڈ آصف درانی صاحب, ایران میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں. آصف درانی صاحب, پروگرام جی ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تازہ ترین جو کشیدگی ہے, ایران نے امریکہ کا ڈرون مار گرایا اور اس کے اوپر جنگ چھڑتے چھڑتے جو ہے وہ بچی ہے. امریکہ نے اپنے فضائیہ کو حکم دے دیا تھا کہ جواباً ایران کے فضائی اڈوں پر حملے کیے جائیں, لیکن امریکی صدر ٹرمپ نے اس حکم کو جسے کہتے ہیں 11th hour پہ واپس لیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں, آیا کشیدگی آگے بڑھے گی یا کچھ کیسے کم ہو سکے گی؟ میرے خیال میں کشیدگی تو آلریڈی بڑھ چکی ہے, اور اس کے لیے میں حیران یہ ہوں کہ اب تک سیکیورٹی کاؤنسل, UN سیکیورٹی کاؤنسل خاموش کیوں ہے, کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل کا یہ اولین فرض ہے ایز پر دی UN چارٹر ٹو پریمپٹ سچ ٹینشنز وچ میں لیڈ ٹو وار. اور اب تک UN سیکیورٹی کاؤنسل اگرچہ یہ بات واضح ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو اپوز کرے گا کسی بھی سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس کو, لیکن جو پرماننٹ 4 ممبرز ہیں UN سیکیورٹی کاؤنسل کے اور 10 جو ہیں نان پرماننٹ ممبرز ہیں, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ایشو کو آگے لے کر چلیں اور اس سلسلے میں دنیا کو سینسٹائز کریں, کیونکہ یہ US ڈرون کا ایرانی حدود میں آنا ایک خطرناک بات ہے. اور ایران نے جو ایکشن لیا ہے وہ یقیناً انہوں نے اپنی جو ہے انڈیپینڈنس اور ساورنٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے, تو اس سلسلے میں میرے خیال میں ایران جسٹیفائڈ تھا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایکشن لیا ہے کہ 11th hour پہ, یہ بہرحال یہ باتیں چل رہی ہیں, لیکن میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر ٹیکٹکس کا ایک حصہ ہے. مقصد یہ ہے کہ ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانا ہے, جس میں وہ ٹوین ایشوز یعنی میزائل اور ایران کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ایران پہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آتے ہیں یا نہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. انصر بھٹی صاحب, بڑی اہم بات کی آغا صاحب نے کہ اس مرتبہ جو ہے وہ اس مرتبہ نہیں بلکہ ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ ایک اسلامی ملک پہ حملہ اور دوسرے اسلامی ملک کے بیسز استعمال کر کے اس دوسرے اسلامی ملک کا جو ہے جسے کہتے ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے, اس میں کشت و خون سب کچھ. آخر یہ اسلامی امہ کب تک ایسے منقسم رہے گی
اور کب یہ آپس میں بڑا پرانا نعرہ تھا کہ امت واحدہ آپس میں متحد ہونا ہے, سامراجی قوتوں کے خلاف ڈٹ جانا ہے. تو ایک سے ایک کر کے اس وقت آپ اسلامی دنیا کے نقشے پہ نظر ڈالیے تو شام, لیبیا, مصر, عراق, افغانستان, یمن, ہر طرف ہمیں کشت و خون نظر آ رہا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ مسلم امہ اکٹھی کب ہوگی, تو میرا خیال ہے میری اور آپ کی زندگی میں تو ممکن نہیں ہے. جی, میری اور آپ کی زندگی میں تو یہ ممکن نظر نہیں آتا. یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ 57 کنٹریز ہیں مسلمانوں کے, اور آپس میں کسی کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. آپ اسلاموفوبیا کو آپ دیکھ لیں نا, بڑا اہم ایشو ہے. بڑا اہم ایشو ہے. اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہالینڈ کے اس نے کارٹونسٹ نے کچھ خاکے بنائے تو 6 مہینے لگے OIC کو صرف ایک مذمت ایشو کرنا میں. جواب تو دے ہی نہیں سکتے نا, یہ مذمت ایشو کرنے میں ان کو 6 ماہ لگ گئے. تو یہ حالت ہے ان کی. میں تو کئی بار لکھ چکا ہوں کہ OIC کو ختم کریں, باقی جو لائک مائنڈڈ ملک ہیں 2 4 5 ہمارے خطے کے, ملیشیا, انڈونیشیا, پاکستان, ٹرکی, ان کو اکٹھا کریں, کو نیا بلاک بنائیں. کہ OIC سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا. تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں کہ یہ OIC ان معاملات میں مسلمانوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے کی اس میں استطاعت ہے, بالکل نہیں ہے. باقی آصف صاحب نے اور آغا صاحب نے جو بات کی, دیکھیں سیکیورٹی کونسل میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. سیکیورٹی کونسل کی صورتحال آپ کو پتہ ہے, یہ تو ایکشن اسی وقت لے گی جب یہ دیکھے گی کہ امریکہ کا کوئی انٹرسٹ ہرٹ ہو رہا ہے, پھر یہ موو کریں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے یہ تو یہ بالکل روز روشن کی طرح یہ حقیقت ہے کہ وہ امریکن انٹرسٹ کو صرف واچ کرتے ہیں. امریکن مفادات کو جہاں کوئی ہرٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے فوراً ایکشن میں آ جاتے ہیں. اس سلسلے میں بھی یہی کریں گے. باقی یہ جو میزائل والی بات آپ نے کی, اس میں 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک تو جیسے آصف صاحب نے کہا کہ ممکن ہے کہ وہ ایران کے علاقے میں آیا اور انہوں نے مارا ہو, اور دوسرا اور بعد میں ٹرمپ کو کوئی بیٹر سینس پریویل کی اور کسی نے بتایا ہو کہ بھائی جان یہ ہماری غلطی ہے, اس کو واپس لیں. اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹرائک کا اس نے آپشن اس لیے بھی استعمال نہ کیا ہو کہ اگر وہ یہ کرتے تو پھر خطے میں ٹینشن زیادہ اسکلیٹ ہو جاتی. یہ 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. لیکن اب اس کا حل کیا ہے, وہ یہی ہے کہ آپ یہ 2 4 مسلم امہ میں جو ممالک ہیں جن کی سنی جاتی ہے, یہ ان کو کوئی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. OIC سے تو آپ توقع نہ کریں. جی, OIC سے ہمیں کوئی توقع نہیں. اسلامی دنیا کا دفاع کمزور, وہ ہم نے جو ہے وہ امریکہ کو پیمنٹ کرتے ہیں اور ڈیفنس ان سے حاصل کرتے ہیں. آپ گلف کے ممالک کو دیکھ لیجئے, ہمارے اسلامی ممالک سائنس, ٹیکنالوجی اور دفاع پہ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب سائنس ٹیکنالوجی بھی پیچھے رہ گئی, اب آگے میڈیا. آج تک 57 اسلامی ممالک اپنا مضبوط بیانیہ سامنے نہیں لا سکے, اپنا میڈیا سامنے نہیں لا سکے. آخر کیوں؟ انفارچونیٹلی آغا صاحب نے الجزیرہ کی بات کی اور انہوں نے اس کو خرید لیا اور کریپ کیا, اور ایک آواز الجزیرہ نے ایک وقت میں بڑا اہم رول کیا, اور ان کو جب معلوم ہوا کہ یہ ایک اپوزٹ وائس نظر آ رہا ہے, ایک الٹرنیٹو وائس نظر آ رہا ہے, تو انہوں نے اس کو خرید لیا ہے, حاصل کر لیا, اور وہ فل کنٹرول, ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کو فل کنٹرول کر لیا ہے. انفارچونیٹلی مسلم ممالک میں بھی تعلیم کی کمی ہے, ٹیکنالوجی کی کمی ہے, حالانکہ ہمارے پاس پیسے بھی بہت ہیں. تمام جتنے ممالک ہیں اگر آپ کمپیئر کریں مغربی ممالک سے تو مسلم ممالک میں دے آر دا موسٹ ریچسٹ پیپل. میں سر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اس وقت یہ جو واقعہ ہے, ہمیں سر بہت کیئرفلی اپنے کارڈز پلے کرنے چاہیے. کہیں پاکستان خدا نخواستہ کوئی اس میں انوالو نہ ہو جائے, کیونکہ پارٹی نہ بن جائے. آغا صاحب نے بہت زبردست ایک بات کی کہ ہمارے سعودیہ کی بات نہیں کی, اس نے نام نہیں لے کر میں سعودیہ کا نام لے رہا ہوں. وہ بہت چیمپئن بنا ہوا ہے اس وار میں, تو ہمیں کہیں اس چیمپئن میں ان کی سائے میں ہم کہیں اپنے بااعتماد قریبی ہمسایوں سے کہیں ہمیں دیکھو یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بڑے تکڑے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بہت کیئرفلی, بہت سارے شراکت بہت زیادہ کیئرفلی سوچنا چاہیے. بالکل, ہمیں پاکستان کو اس ناظرین تازہ ترین جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی, خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے, اس میں پاکستان کو انتہائی محتاط غیر جانبدار کردار ادا کرنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ پاکستان اس جنگ میں
اپنے ہمسایہ قریبی دوست اسلامی برادر ملک کو کہیں تنہا چھوڑ دے اور کسی اس قسم کی بین الاقوامی کسی سازش کا، کسی پراکسی کا، کسی چیز کا حصہ بن جائے جس سے آئندہ آنے والے برسوں میں تعلقات میں مزید دوریاں ہو جائیں گی اور پھر یہ تعلقات میں ایک ایسی دراڑ پڑتی ہے جس کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں اس دراڑ کو دور کرنے کے لیے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کو بڑا محتاط کردار ادا کرنا ہوگا، پاکستانی ذرائع ابلاغ کو صحیح تصویر سامنے پیش کرنی ہوگی، صحیح تجزیے سامنے دینے ہوں گے کہ ہم ظالم کے ساتھ ہیں یا ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے جو شرکاء تھے آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کے ساتھ خدا حافظ۔